بٹ صاحب تو یہ آج بلاول صاحب کی بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈر سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں, جمہوریت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, حکومت ملتی ہے, بات ہوتی ہے اپوزیشن سے. ہم کیا نہیں کہتے, شہباز صاحب جس دن سے انہوں نے حلف اٹھایا انہوں نے اپوزیشن سے کہا آئیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. جی یہ بات ہونی ہے, اسی طرح باتیں چلتی ہیں. لیکن جو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ بیچارے 3 سال ہر اربا استعمال کر چکے, بندے ان کے لیے کوئی نہیں آئے. ڈیٹیں دے دے کے تھک کے وہ کہتا تھا نا جس راستے پہ میں نے جانا ہے وہ ٹھیک ہے, اس نے راستہ ڈھونڈا. میں نے کہا کہ سازش ہوئی ہے, علیمہ باجی نے جو کہا ہے آپ نے سنا ہے. ججز نے اگر دیکھیں علاج پہ آج تک میں کہتا ہوں کبھی آپ نے سنا میاں نواز شریف صاحب سے یا مریم صاحبہ سے کہ عمران کو فلاں جگہ سے ایسی کیوں چیز آ رہی ہے, کبھی انہوں نے ذکر بھی نہیں ہوا. کہتا جی 2 AC دو, کھانا دو, جو مرضی دو, کبھی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ جا کر کہتا ہے نا امریکہ میں AC بند کر دوں گا. خان صاحب کے پاس AC ہے سر؟ کبھی مانگا ہے AC اس کے پاس AC ہے. دیکھیں کیا ہے, ایک منٹ بٹ صاحب ایسی کہہ رہے ہیں تو صحیح, ایک کیا کہہ رہے ہیں جی بٹ صاحب مکمل کر لیں. ایک سیکنڈ جی بٹ ہر چیز ہی غلط کہتے ہیں یار, ایک منٹ یار, جی بٹ صاحب مکمل کر لیں. پھر ان کو اگر وہاں وہ کیا کہتے ہیں وہ جو دوسرا ہوتا ہے ایئر کولر اگر وہ دیا ہے, لکھ کے دیا ہے, سنیں دیسی مرغا دیا ہے, لکھ کے دیا ہے, سنیں میری بات, اور میری سنیں, اگر اس کو ایکسرسائز کی مشین دیا, یہ عدالت میں پنجاب سپرنٹینڈنٹ جیل نے لکھ کے دیا کہ یہ چیزیں سہولیات ہم دے رہے ہیں, جو ہائی کورٹ یا سیشن جج نے کہا کسی میں رکاوٹ نہیں ہے. آج بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ سازش کریں گے تو اس میں رکاوٹ ہوگی. اور یہ جو چاہ رہا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سازشی اس جگہ تک نہیں پہنچتے. میں نے کل بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں, نواز شریف کے خلاف, اس کی حکومت کے خلاف جب سازش ہوئی, سازشی پکڑے گئے, نواز شریف واپس آ گیا. میں نے جو بات کی سازش کی وہ ہو رہی ہے, آپ کے سامنے ہے. آج چلیں گے نا ہم ریویو میں کہ آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل کیوں بھیجا. میں نے ایڈوانس کا میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے بعد ان کے جو بورڈ بنا ہے ان کا اپنا ہے نا, بہن بھی اس میں شامل ہے. اگر سازشی جو لوگ ہیں اگر ان کے نام بتا دیں تو معاملہ واضح نہیں ہوگا. میری بات سنیں, جب یہ چیزیں نکلتی ہیں نا, میں وقت سے پہلے اس لیے کوئی نہیں کرتا کہ یہ اس کے بعد اس نے جانا ہوگا ادھر بنی گالا, اس کے تو اس لیے پہلے اس کو روک لیا گیا کہ آپ کیوں عدالت نے کہا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاؤ, جب قانون اجازت نہیں دیتا. تو یہ سٹارٹنگ یہاں سے ہے نا. شفقت صاحب آپ اگر آخر میں کومنٹ کر دیں, پھر آپ نے جانا ہے شاید. جی آپ جو جواب دینا چاہ رہے تھے بٹ صاحب کو. میں بٹ صاحب کو صرف پھر بھی اتنا ہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں اور ایڈمیٹڈلی بیمار ہیں. اگر بیمار تھے تو 5 دفعہ ان کو رات کی چوری میں, رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل لایا گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ملک صاحب کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہہ دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل موجود تھا. وہاں پہ بہت ڈسکشن ہوئی کہ کیوں نہ ان کو پیمز میں شفٹ کر دیا جائے. تو وہاں پہ بات یہ ایڈمیٹڈلی سامنے آئی کہ ریٹینا کا ان کا پرابلم ہے, اور ریٹینا اسپیشلسٹ از ناٹ اویلیبل ان پیمز ہاسپٹل. دیٹس وائی ہی واز شفٹڈ, واز آرڈر ٹو بی شفٹ ان شفا. چلیں شفقت صاحب, ملک صاحب یہ بات آرڈر میں نہیں, آرڈر میں نہیں آئی ہوگی, جو بات وہاں پہ ڈسکشن ہوئی تو جج صاحب کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بلیو, لیکن میں میری بات اگر سن لیں جی, تو وہاں پہ پیمز میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ نہیں ہے, یہ ایڈمیٹڈ بات ہے. تو اس لیے ان کو شفٹ کیا گیا ہے شفا انٹرنیشنل میں. یہ تو شکر کریں جلدی پکڑی گئی. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ خدارہ عمران خان صاحب کی بیماری پر سیاست نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کی سیاست خدا نے تباہ کر دی. آپ 17 سیٹوں سے الیکشن کروا لیں, 5 بھی نہیں لیں گے. سیاست میرے اللہ نے آپ کی تباہ کی ہے, لیکن عمران خان کی زندگی پر خدارہ اس پہ نہ کریں. شفقت صاحب آپ کا بہت شکریہ. بٹ صاحب مجھے بھی کہتے ہیں کہ عمران فوت ہو گیا, یہ کہتے تھے نا اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. جو بھی روک رہا ہوں کہ پلیز ایسی بات دوبارہ مت کریں. جس نے کہا ہے خدا بٹ صاحب چلیں ہم اس طرح بات نہیں کرتے. بٹ صاحب اللہ اس کو صحت دے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. بٹ صاحب یہاں پر صرف مجھے علاج ہونا چاہیے وہ